بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ایک دوست ماشاءاللہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب جو معروف موٹیویشن اسپیکر ان کے استاد ہیں۔ یہ قاسم علی شاہ صاحب کسی سے متاثر نہیں ہوتے، لیکن یہ جو شخصیت موجود ہے ان سے متاثر ہوتے ہیں، انہی سے متاثر استاد سے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم میں انجینئر عبدالشکور صاحب موجود ہیں، جو کہ آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں۔ سر سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور سر سے میں نے کہا کہ یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہیں پورے پاکستان سے آئے ہیں، انٹروڈکشن ان کا ہوا ہے، تو ان اسٹوڈنٹ میں سے کسی کو بھی بلا کے پبلک اسپیکنگ کے لیے بلائیں گے، اور یہ بچے کسی بھی ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی سر، کس کو بلانا چاہتے ہیں؟ والنٹیئر آ جائیں۔ جی آ جاؤ امجد۔ الرحیم، میرا نام محمد امجد ہے، اور آج میں ٹورزم کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے ہمارے معاشرت پہ کیا کیا اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان 4 صوبوں پہ مشتمل ایک ملک ہے۔ اس میں ہر طرح کے موسم آتے ہیں، خزاں، بہار، سردی، گرمی، جس کی وجہ سے اس میں مختلف جو جگہ ہمارے نادرن ایریاز کو اگر ہم دیکھیں وہ خوبصورتی کے حامل ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ڈفرینٹ کلچرل دیکھیں، جو ٹیکسلا ہو گیا، مونٹے دیڑو، یہ ساری اس کے جو سیولائزیشنز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایک اچھا ایک ٹورزم کو شو کرتا ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں آل اوور دا ورلڈ، وہ آتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا ہمارے اکانومی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو جب بھی ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے لیے ایک اکانومی کو بوسٹ اپ کرتا ہے، اس کو جنریٹ، ہمارے جو جی ڈی پی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ اس سے ہماری جو اکانومی ہے وہ رائز اپ ہوتی ہے ٹورزم کے تھرو، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ لوگ آتے ہیں یہاں پہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ جب دیکھتے ہیں تو ان کا یہاں پہ انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی ان کا خیالات آتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کے بارے میں ان کے دل میں خیالات ہیں، تو لوگ پھر باہر سے آ کے انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں پاکستان۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کی اکانومی رائز ہوتی ہے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری اکانومی بڑھے گی اس طرح پاکستان میں کیا ہوتی ہے؟ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، اور اس کا ایک جی ڈی پی کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے۔ تو میرا خیال میں ٹورزم جو ہے یہ پاکستان کی یا کسی بھی کنٹری کی اکانومی پہ اچھے اثرات ڈالتی ہے اور اس کی اکانومی کو رائز اپ کرتی ہے۔ تھینک یو۔ جی کلیپنگ کر دیں۔ نیکسٹ آ جائیں۔ جی کون آئیں گے؟ عمر فاروق، محمد عمر۔ Starting by the name of Allah, who is gracious and merciful, the most compassionate. Respected sir and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, the topic of my speech which I am going to deliver is about education. What is education, or why it is more important to develop the country? Education is more important in developing country and play a very important and key role. If we see to the education in Pakistan, so there is very bad system of education. If we see to the literacy rate of education, only 52% people are educated and 48% people are not uneducated. Due to this bad system of education, our country can't get developed in all over the world. If we see to the developed countries like China, Japan and other countries, their literacy rate of education is very high. If we see to the China, 92% people are educated and only 8% people are uneducated. Besides this, if we have IT skills like MS Word, MS Office, that kind of skills, our nation will get developed in all over the world. Thank you. تھینک یو۔ جی آپ آ جاؤ بیٹا۔ Hello everyone, listen to me, look at me, I'm not afraid of you.
My name is Sajid Rahman. Today my topic is education. I'm here to tell you more about the importance of education. I'm here to tell more about the importance of education. I will just take 2 minutes in your precious time. I have divided my topic into two parts. At the first part, I will talk about the importance of education. If you have some question, you can ask at the end. Education is one of the blessings of life and one of its necessities. Dear brother, dear fellow, we must work, no wait, not just the politician and one leaders. We all need to contribute, me, you, and we. We realize the importance of lights when we saw the darkness. We realize the importance of voice when we are silenced. We realize the importance of pens and books when we saw the guns. Why is it? Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating war but are so weak in bringing peace? Why is it? Why is it that given gun is so easy but the given books is so hard? Why is it? Why is it the making of tank is so easy but the building of school is so hard? Remember, dear fellows, one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Education is the most powerful weapon which can change the world. Thank you. Hoping for good times. May you live long always. Thank you. क्लैपिंग करेंगे जी. नेक्स्ट आएंगे आप, आइए बेटा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मेरा टॉपिक है कि तालीम को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में. तो मैं इस पर आपसे पहले बात करना चाहता हूँ कि हमें दुनिया में तालीम बहुत आगे जा रहा है, तो हमें पहले दुनिया के साथ कंपेयर करना चाहिए. हम अपनी एजुकेशन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं. फिर दूसरा पॉइंट है कि हम अपने बच्चों को प्राइमरी बेस पर उसकी बेस बनानी चाहिए. कि हम किस तरह उसकी बेस बनाएं और दुनिया से मुकाबला करें. जब एक बच्चे की बेस बेहतर होगी तो फिर दुनिया के साथ और उसकी आगे तालीम में उसको आसानी हो जाएगी. फिर इसके साथ साथ हम हमारे टीचर्स अच्छे होने चाहिए उनको, ताकि वो बच्चों को मोटिवेट करें और उनको अगले मरहले के लिए तैयार करें कि आप किस तरह मुश्किल वक्त में किस तरह आप काम करोगे, किस तरह उसको मोटिवेट करना चाहिए. फिर हम अपने बच्चों में इस तरह हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दे, ताकि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट वो स्कॉलरशिप ले और अपने तालीम की जो मायार है उसको और भी बुलंद करे और दुनिया के साथ कम्पीट करे. उसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि वो दूसरे ममालिक के साथ मिलकर उस ममालिक को इधर ले आए, इधर इन्वेस्टमेंट करे तालीम पर, और साथ साथ में इधर बच्चों को इधर वीज़ा वगैरह तालीम फ्री देकर बाहर ले जाए, ताकि वो भी हम उस दुनिया में हमारा नाम रोशन करें. इसके साथ साथ वालिदैन की भी एक ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छा तालीमी इदारा देख ले, ताकि वो बच्चे को अच्छी तालीम दे सके. या जो है ये आज के वक्त का एक ज़रूरत है, तो इसको भी हमें तालीमी मैदान में इसको करना चाहिए ताकि हम मुकाबला कर सके. शुक्रिया जी. ठीक है, थैंक यू जी. नेक्स्ट वॉलंटियर कोई एक आज सर के पास टाइम भी कम है जी. आप आ जाओ बेटा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम दनियाल फैज़ है और मेरा तल्लुक़ हरीपुर से है. और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पहचान लोगों की नहीं, कामयाब लोगों की पहचान और खूबियाँ. कामयाब लोगों की कौन सी पहचान है और उनकी खूबियाँ क्या हैं. सबसे पहले ये कि वो कामयाब जो बंदा है वो अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक होगा. अल्लाह ताला के साथ उस बंदे की सबसे पक्की दोस्ती होगी. 5 नमाज़ें, कुरान की तिलावत, ये उसका रोज़ का मामूल होगा. और दूसरी चीज़ ये कि वो बंदा खुद मेहनत करेगा, दूसरों पे इन्हिसार नहीं करेगा, अपनी मदद आपके तहत जो काम करेगा खुद करेगा. इसके अलावा सिफारिश, रिश्वत, धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों से नफरत करेगा, इन चीज़ों से दूर रहेगा. और ये कि वो बंदा मुखलिस होगा अपने मुल्क के साथ, अपने साथ और अपने लोगों के साथ.
اور یہ کہ وہ موقع کا انتظار نہیں کرے گا، اچھے موقع کا، وہ خود موقع لے گا اور اسے اچھا بنائے گا اور کامیابی کی طرف چلے گا۔ گڈ سر سے ریکویسٹ کریں گے پلیز سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میجر عمران صاحب اور عزیز بچوں، السلام علیکم۔ یقین جانیے یہ بڑا مزہ ہے۔ میں جب بھی عمران صاحب سے ملتا ہوں تو میں خود بڑا موٹیویٹ ہوتا ہوں، اور اس کی بیک پہ جو کہانی ہے وہ شاید آپ بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح سٹینڈ کیا ایک مقصد کو لے کے۔ زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، تو ایک مقصد کو لے کے یہ چلے۔ آج الحمدللہ یہ دن رات محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ ان کو بڑا کوئی فنانشلی اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہوگا اس اکیڈمی سے یا جو بھی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے انسانیت کی خدمت کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ وہ اپنا گول اچیو کر کے اپنے آپ کو سیٹسفیکشن جو فیل کرتے ہیں، سیٹسفیکشن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ میں ٹائم تھوڑا میرے پاس کم ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کا سر نے ارینج کیا ہوگا یہاں پہ، لیکن میں پھر بھی آج آپ کی بات کرتا ہوں۔ میں نے ابھی بچوں کو سنا ہے، آپ یقین جانیں کہ بڑی خوشی ہوئی ہے جو کچھ آپ بول رہے تھے، جس طرح آپ بول رہے تھے، بڑا میرا دل مطمئن ہوا ہے کہ کم از کم آپ لوگوں میں یہ کوالٹی آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جینا کیسے ہے۔ زندگی جو ہے نا، جب بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ سیم ہوتا ہے، اس کی 2 آنکھیں ہوتے ہیں، ناک ہوتی ہے، دانت ہیں، کان ہیں، ہاتھ پاؤں۔ آہستہ آہستہ جب وہ گروتھ کرتا ہے تو بچے کا پتہ چلتا ہے جب، اور انسانی زندگی میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو 6 ماہ سے 3.5 سال کا پیریڈ ہے نا، یہ انسان کی ذہانت کا پیک ہوتا ہے۔ اس میں بچہ جو ہے وہ زبان سیکھتا ہے، حرکات و سکنات سیکھتا ہے، جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنا جو ہے نا وہ گریجولی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑا تیزی سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں افیکٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں، کچھ گھروں میں تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے ایکسٹرا آرڈنری جو نا چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے اپنی بات شیئر کرتا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کے ایک جو بارڈر ایریا چھم سیکٹر وہاں کا رہنے والا ہوں، سب سے آخری گاؤں ہے۔ ایون جو انڈیا کی سم ٹائم گولہ باری ہوتی ہے تو ہمارے گھروں میں بارڈر کے اور ایون جو عام فائر ہے وہ بھی آتا ہے۔ تو ہم نے ٹاٹ اسکولوں میں پڑھا، 6 میں جا کے ABC سیکھی۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں باپ صرف اتنا یہ جانتے تھے کہ جی پڑھنا ہے، ان کو اتنا یہ شعور تھا کہ جی بچوں کو پڑھانا ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ لیں کہ گریجویشن تک بغیر کسی مقصد کے آگے آئے، لیکن اپنے ماں باپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ والد محترم جس طرح وہ ہمیں اچھے لوگوں سے، جس طرح یہ عمران سر ہیں، کوئی اور پڑھا لکھا بندہ ہے، ایون والد صاحب اخبار پڑھتے تھے، کوئی اچھی بک ہوتی تھی تو وہ ہمارے سرانے آ کے رکھ دیتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جنرل نالج کے حوالے سے میرے والد صاحب BBC سنتے تھے، تو آج 50 سال سمجھو عمر ہو گئی ہماری، تو میں آج تک اس وقت تک نہیں رات کو سو سکتا جب تک BBC نہیں سنتا ہوں۔ آج کل اس کا پیج ہے وہ پڑھ لیتا ہوں۔ میں اللہ کی مہربانی سے میں یہ کہہ سکتا ہوں جنرل نالج پہ جو برننگ ایشو ہیں دنیا میں اس وقت چل رہے ہوتے ہیں، کوئی بک، کوئی چینل، کوئی وہ ٹاک شو نہیں ہے۔ BBC اور مختلف یہ ایک ایسا میڈیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں کہ مجھے کوئی کہے نا کہ 20 گھنٹے بولنا ہے تو میں اس پہ وہ بحث کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے ساری دنیا، کوئی مجھے میرا انٹرویو ہو آج تو مجھے یہ تیاری نہیں کرنی پڑتی ہے کہ جی آج کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کا کیا مسئلہ ہے، یہ ابھی اس کا رشیا اور یوکرائن کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب اور ایران کا کیا مسئلہ ہے۔
ट्रंप और जो बाइडन का क्या मसला है, इमरान खान और नवाज शरीफ का क्या मसला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडिया के जो अंदरूनी उनकी इवन रियासतें, यहाँ तक कि हर चीज़ का जो है ना वो बंदे को इल्म, एक आप सीक्वेंस से जो है ना वो चलते रहते हैं। तो वो मैं बात कर रहा था कि वहाँ हम एक गाँव से पढ़ के मैट्रिक के बाद जी आगे हमने एफएससी में दाखिला ले लिया। फिर ये हुआ कि जो ये ज़हन में रखें, टीचर जो होता है ना वो नेमत होता है इंसान के लिए, अच्छा टीचर, ठीक है। तो ज़िंदगी में एक दो टीचर ऐसे, कुछ स्कूल की सतह पे या उस तरह, टीचर का ये होता है कि वो बच्चे में देख लेता है स्किल। बेसिकली देखना उसे होता है कि इसमें क्या स्किल है, तो वो आपकी स्किल आपके अंदर से निकाल के आपको वो मोटिवेट करता है और आपको उन पे इम्प्लीमेंट करने की जो है ना वो कोशिश करता है। ये ज़हन में रखें, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप शायद यहाँ आर्मी के टेस्ट के लिए सब लोग होंगे या किसी टेस्ट के लिए होंगे, ये ज़हन में रखें। सेम आप जैसे लोग हैं माशाल्लाह, आप सारे ठीक, कद भी ठीक हैं सारे, आपने देखे होंगे बिल्कुल छोटे छोटे लोग भी वहाँ पे जाते हैं। आप देख के हैरान हो, यार मैं इतना लंबा चौड़ा था, मैं क्यों नहीं गया। वो ये मैटर चीज़ें नहीं करती हैं। दूसरी चीज़ ये है, कभी ये जहन में नहीं रखें आप वहाँ पे 600-700 का बैच है, लाखों लोग जाते हैं, उनमें से कोई चलो जी चले जाते होंगे, उनमें वन ऑफ देम आप भी हो सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में ना रखें कि हम नहीं होना है, आपका अल्लाह ने शायद और कोई जगह पे रिज़्क रखा हो। लेकिन जो चीज़ें आप यहाँ से सीखेंगे ना, आप आए जैसे ये बच्चे, ये स्पेशली बच्चा, सारे बच्चे यहाँ पे स्टेज पे आके बोले हैं, तो हो सकता है आप घर बैठे रहते तो आपको इतनी कभी हिम्मत नहीं होती। इवन आपने जो आपके अजीज़ व अकारब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सम टाइम कोई बात होना तो वहाँ पे भी बंदा मुस्करा देता है ना, खामोश हो जाता है। तो बंदे में ज़िंदगी में कामयाबी का एक राज है कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या है? नॉलेज। अब नॉलेज कैसे हासिल कर सकते हैं आप? कॉन्फिडेंस आप अपना कैसे बिल्ड कर सकते हैं? मैं बीइंग ए प्रोफेशनल इंजीनियर, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी प्रमोशन होती थी ना सर, तो मैं इंजीनियर हूँ, सीनियर इंजीनियर हूँ, तो मैं मैनेजर बनता हूँ, तो दिल में खौफ होता था कि यार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये आ जाएंगी। अब यहाँ पे तो मैं एक नुकरे लगा हुआ था। तो ये जो फियर है ना, ये सिर्फ उस वक्त तक होता है कि जब तक आप उस सीट पे, उस घर में, उस कोने में या उस मुश्किल में दाखिल नहीं हो जाते हैं। आपसे पहले जो लोग थे वो भी तो उसको सॉल्व कर रहे थे ना। तो कभी भी चैलेंज से डरना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। इंसान के अंदर ठीक है, एक बंदे में पोटेंशियल कम होती है, एक में ज़्यादा होती है, एक में उससे ज़्यादा होती है। कुछ आपने देखा लोग ज़हीन है, फ़तीन है, और कुछ लोग होते हैं मेहनती, ठीक है ना। हमेशा जो मेहनत करने वाला है वो फ़तीन जो है ना उसको भी क्रॉस कर जाता है। क्यों? कि मेहनती जो ज़हीन होगा वो थोड़ा सा लटरमस्त होगा, उसको अपनी जहानत पे होता है कि मैं ज़हीन हूँ। लेकिन जो मेहनत है ना, अब मेहनत क्या है कि टाइम, आप स्टडी का टाइम आप देख ले, आपके सारे एफएससी वगैरह करके आए होंगे, जिन लड़कों ने टॉप किया होगा, 1000 से ज़्यादा नंबर लिए होंगे, उनका आप पीरियड चेक करना जाके कि उनकी ड्यूरेशन क्या थी पढ़ने के दौरान। वो घर में कितने घंटे, मिनिमम वो 6 से 8 घंटे घर में भी जाके पढ़ते थे, तो फिर वो टॉपर में आए। थे वो आप जैसे ही, लेकिन आपने स्कूल में जाके पढ़ा, वापस आए, बस्ता रखा, कभी दिल आया तो पढ़ लिया, कभी टीचर की तरफ से कोई स्ट्रेस आया तो कर लिया, या एग्ज़ाम में। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इवन पेपर दे रहे होते हैं, उस वक्त इंसान बड़ा मोटिवेटेड होता है अपने सब्जेक्ट के साथ, किताब के साथ, वो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा होता है। तो 2 4 5 दिन या एक हफ्ते बाद क्या होता है ना कि इंसान की थोड़ी दिलचस्पी बढ़ जाती है, उसको भूख नहीं लगती है। वो अपनी किताब जब तक अपना चैप्टर, अपना ऐसे वो याद नहीं करता है, उसको पता है कि मैंने एग्ज़ाम देना है, अदरवाइज़ मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो कभी आपने उस वक्त सोचा है आप में से कि यार काश मैं पूरा साल अगर इस तरह करता तो मेरी क्या पोजीशन होती? कभी आया किसी के ज़हन में ये बात? आती है ना। बस यही वो नुक्ता है कि जिसको हम भूल जाते हैं कि बंदे को इसी तरह जो है ना वो कमिटेड होना चाहिए।
دوسرا یہ ہے اللہ نے ہر انسان میں کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں. یہ مت کہیں کہ ایک بندہ آرمی میں نہیں جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور فیلڈ ہے. آپ نے فیلڈ بھی چننے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. جس طرح میں آپ کو بتاؤں سر کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے آپ سمجھ آئیے، اگر میں وکیل ہوتا تو آج سپریم کورٹ کا وکیل ہوتا، ٹھیک ہے. اگر میں اینکر ہوتا تو میں بہت بڑا کسی ٹیلی ویژن پہ جو ہے نا وہ میں نے میڈیا میں کام بھی کیا ہے سارا. اسی طرح یعنی یہ میرے اندر یہ چیزیں تھیں، لیکن میں گیا رانگ سائڈ پہ. لیکن الحمدللہ کہ وہ رب کی رضا سمجھ کے جو رب نے رستہ متعین کیا ہوتا ہے وہاں پہ بھی اللہ نے کامیابیاں مجھے دیں. بات یہ ہے کہ اللہ ہر شخص کو موقع دیتا ہے. یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. اگر آپ کمیٹڈ ہیں نا، محنت کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا کہ بندہ کوئی محنت کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی مجھے اس کا صلہ نہیں. اللہ آپ کے اتنا قریب ہے نا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، انسان فیل نہیں کر سکتا ہے. وہ آپ کے احساسات کے ساتھ آپ کی وہ باتیں سن رہا ہوتا ہے، آپ کے احساسات کو سن رہا ہوتا ہے. لیکن رب دیکھتا ہے کہ یہ شخص کتنا کمیٹڈ ہے میرے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں، محنت کر لیتے ہیں، ٹائم دے لیتے ہیں، تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ رب ہر انسان کو موقع دیتا ہے. وہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ میں نے شکر اور کفر کا راستہ دکھا دیا ہے. یہ سیم اسی طرح کے وہ زندگی میں آپ کے پاس چانس آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں اللہ ایک چانس بھی نہیں دیتا، 2-3 چانس ضرور دیتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان پہ منحصر ہے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ، ہاؤ ٹو اویل وہ جو موقع رب دے رہا ہے اس کو وہ کیسے، اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو. اگر وہ پازیٹیو اس کو کلک کرے گا تو وہ نکل جائے گا، وہ کامیاب انسان ہوگا. نیگیٹو ہوگا تو وہ اور نیچے جائے گا. اس کو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں CSS کر کے، ان کو رب موقع جب دیتا ہے پھلنے پھولنے کا تو وہاں پہ وہ نیگیٹیوٹی پہ آتے ہیں تو وہ وہاں سے گرتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں جا کے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے آپ سب دیہات کے گاؤں سے ہمارے جیسے لوگ ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں یہ جو ہمارا بر صغیر ہے نا، اس پہ رول جو دنیا کے آپ فیمس لوگوں کو پڑھ لیں نا، ایمیننٹ لوگوں کو پڑھ لیں آپ، ان میں جو رورل ایریا ہے نا ہمارے گاؤں کے لوگ، یہ اعزاز احسن صاحب یہ کدھر ایک گاؤں کا ایک نوجوان تھا. یعنی آپ ہسٹری پڑھ لیں بڑے لوگوں کی تو وہ آپ جیسے لوگ ہی تھے. وہ نیچے سے اٹھ کے آئے. تو جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سارا، پہلی بات ہے وہ اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں. تو کوئی آئے گا بھی وہ پیسے کے زور میں، بہتر ماحول کے، بہتر سکول کی وجہ سے. لیکن آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ محنت کر کے آگے آئیں گے. تو زندگی میں کبھی آپ نے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونا ہے، کبھی آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ فیل ہو، 2-3 مرتبہ لازمی نہیں ہے. آپ کے لیے راستے متعین میرا رب کرتا رہے گا، آپ نے خالی محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ہم کہیں گئے، بچے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ غبارے نہیں ہیں آپ نے دیکھیں وہ ٹینکی، وہ ہوا جو گیس والی ہوا جس میں بھرتے ہیں. تو میں نے زندگی میں پہلی بار وہاں پہ وہ دیکھا کہ جی وہ غبارے ایسے اڑ رہے ہیں، وہ دھاگے کے ساتھ لگے ہوئے ٹینکی کے ساتھ. تو وہ کسی شادی میں گئے ہوئے تھے، میں بچہ تھا بالکل. تو میں بھی اس کے پاس چلا گیا، دیکھتا رہا. تو وہ سرخ تھا، نیلا، پیلا، کالا، اس طرح کے نا. تو وہ بچے لے رہے ہیں. تو میرے لیے وہ بڑا ایک عجوبہ تھا. تو میں نے اس بندے سے جا کے پوچھا، میں نے کہا پنجابی میں، میں نے کہا بھائی جی وہ جو بلیک تھا نا تو وہ ایک رہ گیا نا. تو میں نے کہا بھائی جی یہ کالا جڑا ہے یہ نہیں اڑتا، یہ جو بلیک ہے یہ نہیں اڑتا. تو اس نے ایک فکرہ کہا، لیکن مجھے آج تک وہ یاد ہے. اس نے کہا پتر اندر کوئی چیز ہوئے نا تو کالا، نیلا، پیلا سارے اڑتے ہیں. مطلب کہ انسان کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہونا تو وہاں پہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی جو بھی ہے. ایسے دنیا میں لوگ رول کر رہے ہیں. آپ جیسے نوجوان 22 سے 23 سال کی عمر میں
कंपनियां चला रहे हैं, अदारे चला रहे हैं। अब ट्रेंड चेंज हो गया कि 40-50 साल की उम्र में, हमारी उम्र में जाके लोग जो किसी कंपनी का CEO बनेगा या कुछ होगा, ये नहीं। आज ये है कि आपने 20-22 साल में अपनी तालीम कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने अपना फील्ड चुनना है, ठीक है। और 26-27 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र में आप एक बिजनेसमैन, आप एक कामयाब इंसान हों, कम अज़ कम जो है ना वो 30 साल में। और अगले जो 30 से 40 साल का जो एरिया, जो पीरियड है, उसमें आपका अगर बिजनेस है तो आपने उसको पॉलिश करना है। आप किसी सर्विस में हैं तो आपने अपने करियर को देखना है। आप किसी फलाई काम में तो आपने उसको प्रवान चढ़ाना है, टास्क लेके। कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं कि जो मिल गया कहते हैं, उस पर भी खुश हो जाते हैं। अल्लाह कहता है उससे बड़ी ख्वाहिशें करो, ठीक है। हमेशा रब से बड़ी ख्वाहिश करें, दुआ में बड़ा सोचें, ठीक है। बड़ा बनने की कोशिश करें, बड़ों के पास बैठें, जो इल्म वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप नौजवान हैं, कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है ना, वो अदब है। जिस शख्स ने अदब सीख लिया ना, बोलने का सलीका सीख लिया, वो पूरी दुनिया को जीत जाएगा। वाहिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।